الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جبلت میں اور انسان کی فطرت میں دنیا کی محبت رکھی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ۔ اس آیت قرآنی میں رب تبارک و تعالی نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ تو جب ہر انسان کی فطرت، جبلت اور اس کے نیچر میں مال کی محبت ہے، تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان مال و دولت کی طرف نہ لپکے، مال و دولت کی حرص اس میں نہ ہو۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ ہاں، اللہ عز و جل کے بیان کردہ نسخے کو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کردہ ہدایت کو اور آپ کی تعلیم کو اگر مد نظر رکھتا ہے اور اس محبت مال کا اور محبت دنیا کا علاج کرتا ہے، تو پھر وہ آدمی اللہ عز و جل کی خاص رحمت کا مورد بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو مال و دولت کے شر سے اور اس کو دنیا کی محبت سے بچاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کی اسی جبلت اور اس کی اس فطرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا۔ اگر ابن آدم کے پاس دو وادیاں، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے، تو دو وادی بھر کر مال ہو، اور ایک روایت میں من ذہب وارد ہوا ہے کہ اگر سونے کی ایک وادی دوسری چاہے گا، دو وادیاں ہو تو تیسری، تو یہ آرڈینری مال، معمولی مال نہیں بلکہ سونا، تو لابتغى ثالثا، تیسری وادی کو وہ چاہے گا کہ تیسری وادی میرے پاس ہو سونے کی اور مال و دولت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدم إِلَّا التُّرَابُ۔ ابن آدم کے جوف کو، ابن آدم کے پیٹ کو پر نہیں کرتی ہے کوئی چیز، اب پر نہیں کر سکتی ہے کوئی چیز سوائے مٹی کے، کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو اس کی حرص اختیاری طریقے پر تو نہیں لیکن غیر اختیاری طریقے پر ختم ہو جائے گی، کیا اس کے بعد آگے کوئی مرحلہ ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے اس کی حرص کا اور اس کی استماع کا اور اس کے گجراتی میں کہا جائے تو لوبھ کا اینڈ ہو جائے گا، انت آ جائے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ عز و جل کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں، یعنی اس کو اس بیماری سے بچا لیتے ہیں۔ یہ محبت مال یا محبت دنیا کی بیماری سے اللہ تبارک و تعالی اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو انسان کے پاس چاہے جتنا ہو لیکن وہ اس کو خیال کرتا ہے کہ یہ تو بہت تھوڑا سا سامان ہے، بہت تھوڑا سا مال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب نے اس ذمہ داری کو
جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ان پر عائد ہوئی تھی، اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہا، اور اس کے لیے آہستہ آہستہ عرب سے نکلنے لگے، عرب کے باہر قدم جمانے لگے، تاکہ وہ دین جو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس دین سے دوسروں کو روشناس کرائیں، دوسروں کو واقف کریں، دوسروں کو اس نعمت میں شریک کریں۔ اس اعتبار سے بڑھتے بڑھتے کافی حصوں تک بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ شہرائی اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وہ محبوب اور چہیتے اصحاب جب ایران پہنچ رہے ہیں تو اس وقت ایران کا جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کے حرم میں یا اس بادشاہ کی نکاح میں عورتیں اور اس کی بیویاں یا باندیاں جن کو کنیز کہا جاتا تھا 12,000 تھی۔ جس وقت مسلمان وہاں پہنچے ہیں ایران تو شاہ ایران کے پاس 12,000 عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، بیویاں۔ جس وقت اس کو نکلنا پڑا اور اپنا عاصمہ پائے تخت کیپٹل اس کو چھوڑنا پڑا، نکلا ہے تو اس حال میں کہ 1,000 باورچی اس کے ساتھ ہیں، کھانا پکانے والے، صرف کھانا پکانے والے وہ 1,000 گویے ہیں جو گانے والے اور بادشاہ کے دل کو بہلانے والے، اور 1,000 باز و شکرا ایگل تو ان کو کھلانے والے وہ 1,000۔ اور جب یہ نکل رہا ہے ان سب کے ساتھ، اس موقع پر وہ افسوس کر رہا ہے کہ میں بڑی بے سر و سامانی کے ساتھ نکل رہا ہوں، یعنی 1,000 باورچی ہے، 1,000 گویے ہیں، 1,000 باز و شکرا ایگلز کے کھلانے والے ہیں، اور خیال یہ کر رہا ہے کہ میرے پاس کچھ سامان ہے ہی نہیں، بے سر و سامانی کی حالت میں نکل رہا ہوں۔ اب دیکھیے یہ انسان کی ہوس ہے، یہ طمع ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واقعی صحیح ارشاد فرمایا کہ انسان چاہے جتنا مال ہو لیکن وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ بادشاہ اس کا جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے اس اعتبار سے وہ خیال کر رہا ہے کہ بڑی بے سر و سامانی، لیکن کسی غریب کو پوچھا جائے کہ یہ کتنا لے کر جا رہا ہے تو ایسے تو کئی ایک غریب ان آدمیوں کے ذریعہ وہ پل سکتے ہیں اور ان کی زندگی فقر و فاقہ سے نکل سکتی ہے۔ اتنا سامان لے کر وہ جا رہا اور خیال یہ کر رہا کہ میں بس بے سر و سامانی کی حالت میں نکل رہا ہوں اور اپنے کیپٹل کو میں چھوڑ رہا ہوں یا اپنے محل کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا مال ہو، جتنی دولت ہو، انسان بقدر کفایت ہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہے وہی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں یا جو اس قسم کی کنٹریاں اور اس قسم کے ممالک ہیں ان میں غریب، متوسط، مڈل کلاس اور جو مالدار ہیں ان طبقوں کا لحاظ ہوتا ہے، تھوڑا بہت لحاظ ہوتا ہے، بلکہ کافی لحاظ ہوتا ہے کہ غریب جس انداز سے کھاتا ہے متوسط درجے کا اسے بڑھیا انداز سے کھانے والا، بڑھیا اسٹائل کا کھانے والا، اور مالدار اسے بڑھیا اسٹائل کا۔ لیکن یہاں اگر دیکھو جو تہذیب یافتہ ممالک ہیں ان کے مالداروں کا حال یہ کہ بیچارے سینڈوچ کھا رہے ہیں،
یعنی مال و دولت کی ریلم پیل، لیکن کھانے کو مل رہا ہے تو وہ سینڈوچ کھا رہا ہے، اور جس مال و دولت کو کمانے کے لیے، پانے کے لیے خون پسینہ ایک کر رہا ہے اور تگ و دو کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، محنت اور سعی کر رہا ہے، اس حال میں جا رہا ہے کہ اپنے کتوں کے نام لکھ کے چلا جاتا ہے کہ کتوں کے لیے اتنا. اب کون کتا ہے یہی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ جانے والا جو ہے وہ کتا ہے یا جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، جس کے لیے دولت چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ کتا ہے. کتا کون ہے یہی پتہ نہیں. غریب آدمی کا پیٹ بھی بھرتا ہے، مالدار کا پیٹ بھی بھرتا ہے، اور جتنا کافی ہو سکتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے اپنے اپنے معیار کے اعتبار سے ان کو مل رہا ہے. ہاں فقر و فاقہ بھی ہوتا ہے، کئی ایک لوگ فقر و فاقہ سے دوچار ہے، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنا کچھ کمایا ہے پیٹ میں اتنا ہی جائے گا جتنا، مان لو کہ ایک سیر گیا ہے، دوسرے کے پیٹ میں بھی ایک سیر جا رہا، تیسرے کے پیٹ میں بھی ایک سیر جا رہا، کم و بیش. لیکن اس سے زیادہ مان لو کہ 500 سیر چلا جائے مالدار کے پیٹ میں اور غریب کے پیٹ میں ایک سیر جا رہا، ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر اس کو مہیا ہے، اس کو بھی مہیا ہے، تو عام متن ایک اندازے سے کھانا جا رہا ہے ہر ایک کے پیٹ میں. اللہ عز و جل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مال و دولت تمہاری آسائش کا، تمہاری راحت کا سامان ہے، لیکن اپنی زندگی کے بچانے کے لیے اور بقائے حیات کے لیے تھوڑا سا وہ تمہارے لیے کافی ہو سکتا ہے. بعض مرتبہ یہ مال و دولت ہونے کے باوجود انسان اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے محتاج ہوتا، اور اس طرح محتاج ہوتا ہے کہ اس کے سامنے وہ سیم و زر ہے، وہ سونا اور چاندی ہے، وہ ہیرے اور جواہرات ہیں، لیکن ان ہیرے اور جواہرات سے اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے، سونا چاندی سے اپنے پیٹ کو نہیں بھر سکتا ہے. 335 ہجری میں 335 ہجری میں جب دیالم نے بغداد کی مشرقی جانب پر حملہ کیا، اس موقع پر لوگوں نے بھاگنا شروع کیا اقبرا کی جانب. حال یہ تھا کہ لوگ نکل رہے ہیں برہنہ پا، جوتے چپل نہیں، پیدل، اس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جان کے لالے پڑے ہیں، اور صحرا سے وہ گزر رہے ہیں. صحرا سے گزرتے ہوئے ایک خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں، یعنی رئیس زادی ہوں. یہ کہنا چاہتی ہے کہ رئیس زادی، تاکہ اس تعارف سے اور اس انٹروڈکشن سے اور اس جان پہچان سے کسی کو ترس آ جائے، کسی کو رحم آ جائے. تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں اور میرے ساتھ 1000 دینار کی مالیت کے زیورات اور جواہر ہیں. میرے ساتھ 1000 دینار اس زمانے کے، 4 صدی ہجری چل رہی ہے، 1000 دینار کے حلی، زیورات اور جواہر موجود ہے. اب وہ کہہ رہی ہے رحم اللہ من اخذہ، اللہ رحم کرے اس آدمی پر جو یہ لے لے. میرے پاس 1000 دینار کی مالیت کا جو سونا ہے، جو جواہرات ہیں، وہ جواہرات لے لے، اور اس کے بدلے میں وَسَقَانِ شَرْبَةَ مَاءٍ، ایک پانی کا ایک گھونٹ مجھے پلا دے. گلاس نہیں، ایک گھونٹ پانی کا، ایک گھونٹ مجھے پلا دے. لیکن کسی نے اس کی طرف التفات نہیں کیا. فَوَقَعَتْ مَيْتَةً، گر گئی، مر گئی. اب دیکھیے وہ 1000 دینار ہے، لیکن ادھر ضرورت ہے پانی کی، اور پانی دستیاب نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا ہے. تو رب تبارک و تعالی
یہ واقعات دکھاتے ہیں، اس انداز سے لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مال و دولت جس کے لیے تم نہ دن کو دیکھتے ہو نہ رات کو دیکھتے ہو، حال اس کا یہ ہے کہ بعض صورتوں میں پیٹ بھرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز نہیں، نہ کھانا نہ پانی، اور دولت کچھ کام آنے والی نہیں۔ آئے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں آدمی اچھے خاصے مال اور اسباب والا ہوگا، اور ایسا مال اور اسباب کہ ہو سکتا ہے وہ ملینر، لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جو کچھ کاروبار ہوگا بینکوں کے ذریعہ ہوگا، اور بینکوں میں اور کارڈ سسٹم میں صورتحال یہ ہوگی کہ بلاک کر دیا جاؤ، ختم، خلاص۔ مالدار ہے لیکن وہی مالدار فقیر بن جائے گا اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو جائے گا۔ آج نہیں، ایک عرصہ، ایک زمانہ آنے والا ہے، اور یہ عنقریب زمانہ آئے گا جس زمانے میں اس قسم کی صورتحال پیش آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی صورتحال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رب تبارک و تعالی اس دن سے پہلے ہمیں باعزت طور پر اپنے دربار میں بلا لے، ایمان کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ، اس لیے کہ وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جس زمانے میں سودا جو ہوگا وہ ایمان کا سودا ہوگا، ایمان کا سودا ہوگا، اور اس زمانے میں آدمی اپنے ایمان کو خیر بات کہہ دے گا۔ اگر کچھ حاصل کرنا ہے مال و دولت، اگر کچھ فائدہ اٹھانا ہے اپنے ہی مال سے، اپنی دولت سے، ایمان کو بیچنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن نہ دکھائے، آمین۔ آنے والی دنیا میں ایسے آئے کہ آج ان کی نظیر مشکل ہے، ان کی نظیر، ان جیسے مال و دولت والے، ان جیسے جسامت والے، ان جیسے قوت والے، طاقت والے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تو کفار مکہ کے بارے میں کہا تھا، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ کفار مکہ کو، امم سابقہ کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کا عشر عشیر بھی نہیں ملا ہے، 10واں حصہ بھی نہیں ملا ہے۔ ایسے ہی آج کے زمانے میں جن کو جو کچھ ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے کافی دے چکے ہیں، اور مثال قائم کر چکے ہیں دنیا والوں کے سامنے۔ عبرت کا سبق دنیا والوں کے لیے دیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کو اللہ عز و جل نے مال و دولت فراوانی کے ساتھ عطا کیا، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا نہ خود فائدہ اٹھا سکے، نہ بعد والوں نے اسے فائدہ اٹھایا، بلکہ وہ دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اندلس میں، اسپین میں، مدینۃ الزہرا ایک چھوٹا سا شہر بسایا گیا تھا بادشاہ کے لیے، شہزادوں کے لیے، اس کے مصاحبین کے لیے، متعلقین کے لیے۔ اس میں دربار اور شاہی مسجد وغیرہ یہ سب کچھ بنایا گیا۔ اس کی جو بیگم تھی زہرا نامی بیگم کی درخواست کے اوپر یہ خلیفہ ناصر نے بنایا، خلیفہ عبد الرحمن ناصر نے بنایا، اور خلیفہ ناصر کے زمانے سے یعنی 25 سال اس کی زندگی کے لگے ہیں اس شہر کی تعمیر میں اور اس شہر کے بنانے میں، اور پھر اس کے بعد والے نے بنایا۔ 40 سال گویا اس میں صرف ہوئے ہیں، 40 سال اس شہر کے پورے آب و تاب کے ساتھ۔ اکثر کام تو پہلے ہی نے کیا تھا، خلیفہ ناصر نے کیا تھا، لیکن کل ٹوٹل مدت جو ہے وہ 40 سال کی ہے، اور بنایا اس انداز سے تھا کہ جو بھی غیر ملکی سفیر آتا مرعوب ہو جاتا اگر اس کو مدینۃ الزہرا کے جو خلیفہ کا محل تھا اور جو پیلیس تھا قصر الخلفاء، تو قصر الخلفاء میں جو کچھ رکھا ہوا تھا، جو کچھ بنایا اور بسایا گیا تھا، چھت کے اوپر سونے کا کام کیا گیا، اور مختلف قسم کی مرعوب کرنے والی چیزیں اس میں رکھی گئی۔
یہ جو جانوروں کو رکھا جاتا ہے، جانوروں کے رکھنے کا سلسلہ پہلے وہاں سے شروع ہوا. باقاعدہ جانوروں کو جو پالا جاتا ہے اور لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں جانوروں کی. پہلے ایک لطیفہ میں نے ذکر کیا تھا کہ بھئی گدھا جو ہے وہ زیادہ بیوقوف ہے یا انسان زیادہ بیوقوف؟ تو کہا کہ زیادہ بیوقوف جو ہے وہ انسان ہے. وہ کیوں؟ کہ وہ اس وجہ سے کہ اگر مان لو کہ گدھے گزر رہے ہو اور قریب سے انسان گزر رہے ہو تو گدھے ان کو دیکھنے کے لیے رکیں گے نہیں، ٹھہریں گے نہیں. برخلاف اس کے کہ گدھے گزر رہے ہو تو انسان کھڑا ہو جاتا دیکھنے کے لیے. تو اس سے پتا چلا کہ یہ سب سے بڑا گدھا ہے. جسٹ جو تو میں نے یہ ذکر کیا کہ وہاں سب چیزیں آسائش کی، زیبائش کی اور راحت کی مہیا کر دی گئی تھی مدینہ الزہرا میں. ایک مرتبہ اپنے درباریوں سے کہا کہ دنیا بھر میں چاہے ابھی کا زمانہ ہو چاہے اس سے پہلے کا زمانہ ہو، ہسٹری میں اور تاریخ میں ایسا کسی نے بنایا نہیں ہوگا. جو چمچہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے ہاں میں ہاں بھری، تائید کی، ہاں ہاں، ایسا تو آج تک کوئی نہیں بنا سکا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس شاہی مسجد کے جو امام صاحب تھے، جو قاضی بھی تھے، قاضی منذر، تو قاضی منذر جو ہے وہ آئے اور ان کے سامنے بادشاہ نے یہی بات دہرائی اور بادشاہ نے یہ کہا کہ آج تک جو ہے وہ ایسا کسی نے بنایا نہیں. اس موقع پر قاضی منذر صاحب نے یہ کہا کہ اللہ کا فضل و کرم آپ پر ہے. میں تو یہ خیال نہیں کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل و کرم سے آپ فخر کرنے لگیں گے. کہ کیوں، کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ عز و جل کفار کو بھی دے سکتے ہیں، اللہ عز و جل کفار کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن دیتے اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر کفار کو دیا جائے اس طریقے سے چاندی اور سونا کہ ان کے گھروں کی چھت وغیرہ، سیڑھیاں وغیرہ، وہ اگر سونے اور چاندی کی ہو تو دوسرے سب یہ خیال کریں گے کہ اچھا یہ سونا اور چاندی اگر حاصل کرنا ہو تو یہ کفر اختیار کرو. تو ہو سکتا ہے ایک بڑی تعداد وہ کفر میں مبتلا ہو جائے. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا، اگر یہ بات ہونے والی نہ ہوتی کہ سب کے سب لوگ امت واحدہ بن جائیں، سب کے سب لوگ کافر ہو جائیں، تو جو لوگ رحمان کا انکار کرنے والے ہیں، رب تبارک و تعالی پر ایمان نہیں رکھتے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے بیوت کو اور ان کے گھروں کو، ان کے گھروں کی چھتوں کو سونے چاندی کی اور معارج و سیڑھیاں سونے اور چاندی کے رب تبارک و تعالی بناتے. لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. معارج یعنی سیڑھیاں جن پر وہ چڑھے، اترنا بھی اسی سے ہوگا، تو وہ بھی کس کی؟ چاندی کی. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے وہ بھی چاندی کے. وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور تخت ان کے جس پر وہ تکیہ لگا کے آرام سے بیٹھتے ہیں وہ بھی. وَزُخْرُفًا، کچھ سونے کا کچھ چاندی کا. رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی تو کوئی حقیقت نہیں. رب تبارک و تعالیٰ یہ کرنا چاہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور یہ چیزیں کچھ نہیں ہے، یہ تو صرف برتنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، دنیاوی زندگی کا سامان ہے. اور وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت آپ کے رب کے پاس وہ خدا ترسوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. جب یہ آیت کریمہ قاضی منذر ابن سعید پڑھ رہے تھے، بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے
اور زیادہ نصیحت کی. بادشاہ کے دل میں خوف پیدا ہوا اور بادشاہ نے بعد میں حکم دیا کہ چھتوں کے اوپر جو سونا لگایا گیا ہے ان سب کو نکال دیا جائے. 40 سال کی محنت سے آباد ہونے والا یہ شہر فائدہ اٹھایا گیا تو صرف 35 سال 35 سال. اور پھر اس کے بعد خانہ جنگی شروع ہوئی. مسلمانوں کو سب سے بڑا نقصان اسی سے ہوا ہے. خانہ جنگی، آپس کی لڑائیاں، آپس میں عداوت، بغض، حسد، دشمنی، جلسی. یہ جو خانہ جنگی ہوئی، اس خانہ جنگی کے نتیجے میں مدینۃ الزہرا، اس کی وہ آن بان شان سب ختم ہو کے رہ گئی. چنانچہ 435 ہجری میں اندلس کا ایک وزیر ابو الحزم وہ وہاں سے پاس ہوا، وہاں سے وہ گزرا. اس موقع پر اس نے یہ سوچا اور اس نے یہ دیکھا کہ کسی زمانے میں بادشاہ کا یہ مسکن رہا ہے، شہزادوں کا یہاں قیام رہا، اور آج اس مدینۃ الزہرا میں اگر رہ رہے ہیں تو یہ چرند پرند اور یہ جانور وہاں رہ رہے ہیں. اس موقع پر اس نے اشعار کہے: قلت یوما لدار قوم تفانوا این سکانک العزاز علینا فاجابت هنا اقاموا قلیلا ثم ساروا ولست اعلم اینا. قلت یوما، میں نے ایک دن، لدار قوم تفانوا، ایک قوم کے جو قوم آپس میں لڑ کے فنا ہو گئی اور ایک دوسرے کو انہوں نے ہلاک کیا، ان لوگوں کے مکان سے میں نے پوچھا: این سکانک العزاز علینا، کہاں ہے وہ ہمارے نزدیک جو عزیز اور محبوب رہنے والے تھے، قوی، توانا اور جن کا غلبہ ہم پر تھا، ایسے لوگ کہاں گئے؟ میں نے اس مکان سے پوچھا، اس مسکن سے پوچھا، اس مدینۃ الزہرا کے گھروں سے میں نے یہ پوچھا. فاجابت، تو اس نے جواب دیا: ہنا اقاموا قلیلا، یہاں کچھ وقت وہ رہے تھے، ثم ساروا، پھر وہ چلے گئے، ولست اعلم اینا، اب مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. ایک طرف یہ حال ہے، اور پھر اندلس جو گیا ہے، اسپین جو ہمارے ہاتھوں سے گیا ہے، کس طرح گیا ہے، بڑی دردناک داستان ہے. لیکن دوسری طرف 17ویں صدی عیسوی میں ساؤتھ افریقہ میں قبضہ کیا ہالینڈ کی ڈچ قوم نے، اور اس کے قریب میں ملایا وغیرہ جزائر، وہاں حملہ کیا اور وہاں حملہ کر کے اپنی کالونی بنانا چاہا، بنائی کالونی. لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو کالونیاں بنائی ہیں ہم نے، وہاں جو کچھ تحریک اٹھتی ہے، موومنٹ جو کچھ ہو رہی ہے فریڈم کی، یہ مسلمانوں کی طرف سے ہو رہی ہے. زیادہ تر وہاں جو مسلمان تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ سزا کے لیے اور پنشمنٹ کے لیے اور اس تحریک کو دبانے کے لیے، کچلنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کو غلام بنا کے دوسری جگہ بھیج دو. چنانچہ کیپ ٹاؤن میں ان کو بھیج دیا گیا. تقریباً 300 مسلمانوں کو بے سہارا غلام بنا کر پاب زنجیر کیپ ٹاؤن میں انہیں پہنچایا گیا، اور نماز پڑھنے کی، مسجد بنانا دور کی بات، نماز پڑھنے تک کی ان کو اجازت نہیں تھی، بلکہ کلمہ اپنی زبان سے پڑھ نہیں سکتے تھے زور سے، باواز بلند. اگر کسی نے پڑھا تو پکڑا گیا نماز پڑھتے ہوئے، سخت سزا دی جاتی تھی. ہمیں آج جو حالات یہاں میسر ہے، آرام سے، سکون سے رب تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کر سکتے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے. لیکن اس کے باوجود ہم کما حق عبادت نہیں کر پاتے، یہ ہمارا قصور ہے. اب دیکھیے جو عمل کرنے والے ہیں ان کا حال کیا ہے. ان کا حال یہ ہے کہ پورا دن ان سے جبری مشقت لی جاتی تھی،
نماز پڑھنے کا کوئی موقع نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نماز کو ترک نہیں کیا. چنانچہ وہ رات میں انتظار کرتے تھے کہ کب ان کے محافظین سو جائیں. جب محافظین سو جاتے تو پھر اس کے بعد یہ لوگ چپکے سے نکلتے اور ایک پہاڑ کے قریب جو جگہ تھی اس پہاڑ کے قریب وہ جاتے. وہ پہاڑ اب بھی موجود ہے. اس پہاڑ کے قریب جاتے اور وہاں جا کر وہ نماز پڑھتے تھے. ان کے خیال میں یہ محفوظ جگہ تھی، وہاں سے نماز پڑھ کے پھر آتے. پورے دن کی نمازیں وہاں جا کر ادا کرتے تھے. 80 سال تک ان سے اس طریقے کی جبری مشقتیں اور کام بیگار لیا گیا. اب جس وقت برطانیہ کے لوگوں نے حملہ کرنا چاہا ساؤتھ افریقہ کے اوپر اور وہاں ساحل کے قریب قریب پہنچ گئے ہیں، اس ڈچ قوم نے یہ سوچا کہ اگر کوئی مقابلہ ان کے ساتھ کر سکتا ہے تو یہی لوگ کر سکتے ہیں. چنانچہ ان سے بات کی اور کہا کہ دیکھو وہ دشمن آ پڑا ہے، تمہیں مقابلہ کرنا. آپ مسلمانوں کے اعتبار سے چاہیے ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ چاہے ڈچ قوم ہو اور چاہے انگریز قوم ہو، فرق کیا تھا ان کے اعتبار سے؟ انہوں نے کہا، اب اس موقع پر سوچنے کی بات، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے مراعات حاصل کر سکتے تھے، فائدے حاصل کر سکتے تھے اور بینیفٹ کی شکلیں جو ہے وہ اپنے لیے مہیا کر سکتے تھے کہ اچھا ہمیں فلاں راحت، ہمیں ایسے کمرے دیے جائیں، یہ کیا جائے وہ کیا جائے، کھانا پینا ہمارا ایسا ہونا چاہیے، کپڑے ہمارے ایسے ہونے چاہیے. لیکن نہیں، ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے انہوں نے اگر کوئی درخواست کی ہے تو صرف ایک درخواست کی ہے کہ اگر مقابلہ ہو، مقابلے کے بعد اگر ہم جیت جاتے ہیں تو ہم کو ایک مسجد بنانے کی اجازت دیجیے جس میں ہم با جماعت نماز ادا کر سکیں. اور ہوا چنانچہ ڈچ قوم وہ غالب آئی اور انگریز جو ہے وہ ہار گیا. نتیجتاً انہوں نے مسجد بنانے کی پرمیشن دی، مسجد بنائی گئی. آج تک وہ مسجد 300 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے، وہ مسجد اب بھی باقی ہے. فرق اگر ہے تو صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنے انداز سے ایک قبلے کی سمت مقرر کی تھی، لیکن قبلے کی وہ سمت صحیح نہیں. بعد میں جب حساب جوڑا گیا تو الگ. آج کے زمانے میں وہ پتہ چلے گا کہ اچھا تھوڑا سا فرق ہوا ہے، باقی اسی انداز کی وہ مسجد وہ داستان سنا رہی ہے ایمان والوں کی کہ یہ ہے مومن، اور مومن کا وطیرہ، مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے. تو ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسائش دی ہے ہر قسم کی، اور ہم عبادت کرنا چاہیں ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں یہ ابھی وقتی طور پر ہے، لیکن اس میں بھی میں نے کہا کہ وقت سے جس قدر ہم فائدہ اٹھا لیں، اس لیے کہ جو نمازیں باقی ان نمازوں کی. اور مجھے بڑی مسرت اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جو کچھ بیان ہے وہ جا رہا ہے کنٹری سائڈ میں، تو وہاں کی خواتین جو ہے انہوں نے بھی یہ قضا کا اہتمام کرنا شروع کیا. انہوں نے ان قضا نمازوں کا پڑھنا شروع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نمازیں جو قضا ہیں یا سب کی جتنی عبادات ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد سے متعلق جو بھی احکام باقی رہ گئے ہیں ان کی ادائیگی کی جلد از جلد توفیق عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے، اور آئندہ بھی ہماری زندگی جو ہے وہ آسان سے آسان بنتی ہوئی چلی جائے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، دین کے تمام شعبوں کے اعتبار سے. اور رب تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں نوازے اور یہ بلا اور وبا جلد از جلد ہم سے دور فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ دوبارہ مساجد کی رونقوں کو بحال فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ اپنے اپنے وقت پر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.